یوں دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں۔ ابن حشام کے مطابق آپ کا مہر 20 اونٹ تھا۔ نکاح کے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت ختیجہ کی 40 برس تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کسی پر اتنا رشک نہ آتا جتنا حضرت ختیجہ پہ آتا، حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا تک نہ تھا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکثر یاد فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو اس کے گوشت کے ٹکڑے حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے۔ میں ان سے کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جیسے ختیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں وہ ایسی اور ایسی ہی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ ایک معمر اور ضعیف خاتون کو یاد کرتے رہتے ہیں جو وفات پا چکی ہیں، اور خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہرگز نہیں، ختیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جس وقت میرے اپنوں نے مجھے جھٹلایا۔ انہوں نے اس وقت مجھے امانت دین کی خاطر اپنا مال دیا جب لوگ مجھے مال دینے کو تیار نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد عطا کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتوں میں مریم بنت عمران، ختیجہ بنت خولد، آسیہ زوجہ فرعون اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محترم اور برگزیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختیجہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بہترین اور میری محسنہ ہے۔ حضرت ختیجہ پختہ ذہن کی باشعور، بردبار، باوقار، اعلیٰ ظرف کی مالک رئیس زادی تھیں، جو حسب نسب، دولت، عزت، مرتبے اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی عیش و آرام، خوشی و مسرت میں گزاری، جہاں غربت، تنگ دستی کا دور دور تک گزر نہ تھا، لیکن انہیں حضور اکرم کا اخلاق حسنہ، ان کا سادہ رہن سہن، پاکیزگی، حرمت، شرم حیا، امانت و صداقت، عجز و انکساری، قناعت پسندی، خندہ بینی، ثابت قدمی، استقلال اور غربا فقراء سے محبت اس قدر پسند آئی کہ اپنے وجود سمیت مال و دولت کا کاروبار حضور اقدس کے قدموں کے آگے ڈھیر کر دیا، پھر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، خوش نوی، وفاشواری، فرما برداری سب ان کا مقصد حیات تھا۔ گھر میں بیسیوں غلام اور ملازم تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی اور اپنی اپنی خوش نصیبی سمجھتی۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتی۔ چچا ابو طالب کے مالی حالات بہتر نہ تھے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر حضرت علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت حضرت علی کم سنتے، یوں حضرت فاطمہ سمیت اپنے بچوں کے ساتھ حضرت علی کی بھی تربیت آپ کے ہاتھوں ہوئی۔ منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے 3 سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ غار حرا آپ کے گھر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ شادی کو 15 برس گزر چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ضرورت کا تمام سامان لے کے اوپر غار حرا تک جاتی، اپنے سامنے کھانا کھلاتی اور آپ سے باتیں کر کے آپ کی دل جوئی کرتی رہتی، یہاں تک کہ حضور خود ہی فرماتے کہ ختیجہ اب جاؤ، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ بادل نخواستہ وہاں سے اٹھتیں تو راستے میں مڑ مڑ کر غار حرا کی طرف دیکھتی جاتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ پہنچے اور ختیجہ سے فرمایا مجھے کچھ کپڑا اڑا دو۔ جب حالت ذرا بہتر ہوئی تو ان سے نزول وحی اور نبوت کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا اور حضرت جبریل کی آمد کا پورا ماجرا سنایا۔ یہ وہ لمحات تھے کہ اگر کوئی عام عورت ہوتی تو گھبرا جاتی اور خوفزدہ ہو جاتی، لیکن یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ تھیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک حیات کی حیثیت سے گزارے ہوئے 15 برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ہر پہلو کا بغور مطالعہ کیا، اور جن کا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ ہو نہ ہو یہ دنیا کی عظیم ترین شخصیت اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ آج وہ وقت آ گیا تھا کہ جب وہ اپنے دل کی بات کو سچ ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسافر اور مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، حق اور انصاف کے کاموں میں سب کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، آپ امین اور صادق ہیں، اللہ آپ کا ہرگز ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو عربوں کی بت پرستی اور دیگر خرافات کی بنا پر عیسائی ہو گئے تھے۔
انہوں نے آپ کا حال سننے کے بعد فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر بھی نازل فرمایا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب تمہاری قوم تم کو یہاں سے نکال دے گی، اور اگر میں زندہ رہا تو ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اس ملاقات کے کچھ دن کے بعد ورقہ بن نوفل اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں مہر نبوت عطا ہوئی۔ اس وقت آپ کے کاندھوں پر بچوں کے علاوہ حضرت ختیجہ کی تجارت کی ذمہ داریاں بھی تھیں، لیکن حضرت ختیجہ نے جب یہ دیکھا کہ نبوت کی ذمہ داریوں اور تبلیغ کے کاموں میں آپ بہت زیادہ مصروف ہو گئے، تو ان عظیم مرتبت خاتون نے آپ کو بچوں کی تربیت، گھر کی دیکھ بھال، امور خانہ داری، کاروبار سمیت ہر کام سے مستغنی قرار کر دیا تاکہ آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ دعوت دین کے کاموں کو آگے بڑھا سکیں۔ رسول اللہ نے دعوت دین کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے ہوئے حضرت ختیجہ سے فرمایا: اے ختیجہ، کیا تم گواہی دیتی ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں؟ حضرت ختیجہ، جن کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند تھی، تڑپ اٹھیں اور بے قراری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر گویا ہوئیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔